الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کر دی، اپنی جان، مال اور وقت کو اللہ رب العزت کے ساتھ سودا کرتے ہوئے. ان کی عمدہ صفات اپنی جگہ، اور جو کچھ انہوں نے کیا اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، علی حبہ، اللہ رب العزت کے محبت اور خوشنودی کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، انہیں جو صلہ مل گیا. کچھ آپ کی خدمت میں تلاوت کر دیے گئے اور چند ایک یہ فرمایا کہ جنت کے اندر پر ان کی یہ کیفیت و حالت ہوگی، دانیتاً علیہم ظلالها، اور جنت کے جو شاندار قسم کے درخت ہوں گے ان کے سائے بھی ان کو بالکل قریب سے سایہ کیے ہوئے ہوں گے. اور اتنے اور ان کے سایہ اتنے موٹے اور اتنے حد تک مضبوط اور مربوط ہوں گے کہ اس کا کوئی حد نہیں. یہ ایک تو سایہ ان درختوں کی، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا، اور دوسری بات ان درختوں کے جو ثمرات ہیں وہ بھی تابع کر دیے گئے ہیں اس شخص کے جس نے اپنے مال کو اللہ کے رضا کے لیے خرچ کیا، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں پر. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے ثمرات کو، فروٹ اور میوجات کو مسخر کر دیا گیا ہے ان کے لیے ایک عجیب انداز میں، اشاروں پہ چل. آپ لیٹے ہیں تو لیٹے کی حالت میں وہ آپ کے بالکل پہنچ پر آ کے آسانی کے ساتھ اٹھائیں اور تناول فرمائیں. آپ کھڑے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ چلتے چلتے ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، ہر حالت میں وہ آپ کے امر کے تابع. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور مستقل اور مسلسل ان کی خدمت میں آنا جانا ہوگا بڑے کپ اور گلاسوں سے جو شیشے کے ہوں گے. آپ خورے، گلاس، جام بقولے آج کے یا کل کے، یہ سب شیشے کے بنے ہوئے ہوں گے اور مستقل ان کے پاس گھوم رہے ہوں گے ان کو اٹھانے والے. ہر لحظہ، ہر لمحہ
چاہے آپ تناول فرمانا چاہیں یا نہ چاہیں وہ موجود ہیں آپ کے پاس، اور گھوم رہے ہیں آپ کے پاس، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، اور یہ آب خورے یا یہ گلاسیں یہ ہوں گے شیشے سے، اور شیشے بھی کس طرح کے؟ قواریر من فضہ، یہ شیشے پر بنے ہوئے ہوں گے چاندی سے۔ ان کی دو خاصیتیں ہوں گی، ایک تو نفیس اور عمدہ قسم کی ایک چیز ہے جو چاندی ہے، بہت قیمتی چیز ہے، بہت نقد ہے، چاندی سے بنے ہیں، اور ہے بھی شیشے۔ یہ جو دنیا میں ہم شیشہ استعمال کرتے ہیں یہ پتھر اور زمین کے حصوں سے بنتے ہیں، ان کے باریک باریک ذرے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان سے پھر اللہ کے حکم سے یہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ لیکن جنت کے جو آپ کے لیے آب خورے ہوں گے وہ ہوں گے شیشے، مگر شیشے بھی چاندی کے، اور وہ بھی کس طرح؟ قدروہا تقدیرا، ایک مخصوص اور مناسب اور دید زیب مقدار میں انہیں بر دیا جائے، قابل ملاحظہ اور دلاویز اور دلدوز انداز میں انہیں جنتی جو مشروبات ہیں، پاکیزہ شراب، عسل مصفہ، دودھ، یا وہ پانی جو عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، جو آیت کا حصہ ہے، ان سے برکے ایک مخصوص مقدار۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں ایسے پیمانوں سے بھی پلایا جائے گا کہ اس مشروب میں زنجبیل بھی ڈالا جائے گا۔ ادرک کہتے ہیں غالباً اردو میں زنجبیل کو۔ یہ ایک عجیب قسم کی ایک چیز ہے جس کی معمولی ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اس زمانے میں 100 روپے 150 روپے کی مالیت میں بک جاتا ہے، مخصوص ذائقہ بھی ہے اس کا۔ تو ان کو جو پیمانہ پلایا جائے گا اسی میں شامل کیا جائے گا زنجبیل، اور جس پانی سے انہیں پلایا جائے گا عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، ایک ایسا چشمہ ہوگا وہ کہ جس سے انہیں یہ پانی پلایا جائے گا، یہ زنجبیل آلود پانی، کہ اس کا نام رکھا جائے گا سلسبیل۔ اور سلسبیل اس پانی کو کہتے ہیں جو نہایت صاف، شفاف اور تیز بہنے والا، صاف، شفاف، لذیذ اور تیز بہنے والا۔ اور ظاہر ہے دنیاوی اعتبار میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو صرف تمثیل ہیں، نسبت ہیں، حقیقی وجود تو ان چیزوں کی وہی ہے جو اللہ رب العزت نے جنت اور اہل جنت کے لیے رکھے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم نے بجا فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جنت تک پہنچ سکا، جہنم اس نے عبور کی، جنت پہنچ سکا، بس کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب جو درجات اللہ رب العزت نوازیں گے وہ بات کی بات ہے۔ مطلق کامیابی تو اس نے جنت کے اندر داخل ہوتے ہی حاصل کر چکا ہے، اور اس کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ شامل ہے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت کمی بیشی معاف فرمائے، اور یہ لمحات اور ٹوٹی ہوئی باتیں ہماری دنیا اور آخرت کے کارآمد مواقع اور منافع بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔